بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوئٹ اسرار کالج کے راز۔ ماسی نے کہا بہتر، میں ابھی جاتی ہوں۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ خوبصورت بگھی سے اترتی گاؤں کے سب سے بلند اور شاندار حویلی کے سامنے اپنے بابا خان بیازد کے ہمراہ کھڑی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں رینا اور شمل پر پڑی، جو قریب ہی بگھی پر سوار ہونے ہی والی تھی، لیکن وہ معروف اور خان بیازد کو یوں اچانک سامنے پا کر رک گئی اور آگے بڑھی۔ سواگت ہے سائیں، تشریف لائیں، رینا نے آگے بڑھ کر خوش دلی سے کہا، جبکہ شمل دونوں ہاتھ باندھے وہیں کھڑی رہی۔ رینا اور شمل بھی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، لیکن شمل کے لباس کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ شکریہ بیٹا، کیا آپ کا سفر کا ارادہ تھا؟ خاتون بیازد نے پوچھا۔ جی سائیں، پتا جی کی اجازت سے ہم قریبی جنگل میں ذرا وقت بتانے کی غرض سے جا رہے تھے، لیکن اب نہیں جائیں گے۔ آپ نے ہمارے گھر آ کر ہم کو عزت بخشی۔ رینا نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں بھی رینا اور شمل کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ معروف نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ خان بیازد کچھ پل کے لیے خاموش رہے اور پھر مسکراتے ہوئے اسے اجازت دیتے ایک گہری نظر خاموش اور سنجیدہ کھڑی سیاہ لباس میں ملبوس شمل پر ڈالے اندر کی طرف بڑھے، جبکہ معروف مسکراتی ہوئی رینا کو دیکھنے لگی۔ بگھی میں سوار وہ راجا گوپال شروی کی بیٹیوں رینا اور شمل کے ہمراہ جنگل کی اوڑ چل دی۔ جنگل بہت پرسکون تھا، اور اس کے پرسکون ہونے کی ایک بڑی وجہ کہ وہاں سے آدم خور درندے نکال دیے گئے تھے۔ ایک پرسکون جگہ تلاش کرتے وہ قالین بچھائے، اس پر بیٹھ گئی۔ رینا اور معروف تو باتوں میں مگن ہو گئی، جبکہ شمل کا دھیان جنگل کی خوبصورتی کی طرف تھا۔ رینا اور معروف کی نہ ختم ہونے والی باتوں سے وہ اکتا کر کھڑی ہوئی۔ سنو، میں قریب ہی بنے چشمے تک جا رہی ہوں، ابھی لوٹ آؤں گی، شمل نے کہا اور چشمے کی طرف بڑھی۔ چشمے کے کنارے بنے ایک بڑے پتھر پر وہ بیٹھ گئی اور آنکھیں موندے گہری سانس لینے لگی، لیکن کراہنے کی آواز پر وہ چونکی۔ چشمے کے قریب ہی بنی جھاڑیوں کی اوٹ سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اٹھی اور جھاڑیوں کی دوسری سمت دیکھنے لگی۔ ایک خوبصورت نوجوان معمولی سا لباس اور بوسیدہ حلیے میں اپنے بائیں بازو کو تھامے کرا رہا تھا۔ اچانک سے اس کی نظر میں جھاڑیوں کے پار کھڑی اس لڑکی پر پڑی۔ وہ بوکھلا کر یک دم سیدھا ہوا اور اپنے چہرے کو ذرا سا اٹھائے ہوئے ڈرتے ہوئے بولا، میم صاحبہ۔ اس سے ہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، درد کی شدت سے ہونٹ پھینچتا اس کا سر زمین سے جا لگا۔ شمل اس خوبصورت نوجوان میں کھو سی گئی۔ یک دم ہوش میں آتے ہوئے خود کو ملامت کرتی اس کی طرف لپکی، لیکن نوجوان بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نوجوان کو دیکھا اور اس کے درد کی وجہ سے تلاشنے لگی، لیکن جلد ہی مایوس ہو کر وہ زور سے رینا کو پکارنے لگی۔ اپنی باتوں میں مگن معروف اور رینا اور محافظ بھی شمل کی طرف دوڑے۔ شمل دیدی، سب ٹھیک ہے نا؟ رینا بھاگتی ہوئی شمل کی طرف بڑھی، معروف بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ ارے یہ نوجوان کون ہے؟ رینا نے حیرت سے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ پتہ نہیں، میں یہاں آئی تو یہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا، نہ جانے کیا ہوا ہے، اس کی مدد کرنی ہوگی، شمل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ معروف بھی کچھ پل کے لیے آنکھیں موندے پیشانی پر بکھرے بھورے بالوں والے نوجوان میں گم ہو گئی، لیکن جلد ہی حواس درست کرنے لگی۔ اس کی نظر بے اختیار نوجوان لڑکے کے بائیں بازو پر پڑی، جہاں سانپ کے ڈنگ کے نشان باقی تھے۔ سانپ نے کاٹا ہے، وہ معروف نے کہا، ہمیں زہر نکالنا ہوگا، شمل نے نوجوان کے بازو کو پکڑتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زہر چوستی، معروف نے تیزی سے اس نوجوان کے قریب بیٹھتے ہی اس کے بازو پر اپنے ہونٹ
رکھ دیے۔ وہ کسی ماہر طبیبہ کی مانند اس کے جسم سے زہر چوس کر نکال چکی تھی، جبکہ قریب کھڑا محافظ چشمے سے پانی لیے اس کے چہرے پر ٹپکا رہا تھا اور شمل ماہ رخ کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی اسے ناپسند کرتی تھی، اب تو اس کے دل میں ماہ رخ کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ محافظ نے پانی کے کچھ قطرے اس کے منہ میں ٹپکاتے نوجوان نے ہلکی سی کھانسی کے ساتھ ہی آنکھیں کھول لی۔ اس کی مشکور کن نظریں اس کے بازو تھامے اس پر پڑی، چہرہ لڑکی پر تھی۔ وہ نوجوان کے جاگ جانے پر مسکرا رہی تھی۔ جلد ہی نوجوان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر گھٹنوں کے بل ماہ رخ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میم صاحبہ، گستاخی معاف، اس بے ادب کو معاف کر دیجیے جو آپ کے روبرو بیٹھا ہے۔ وہ نوجوان نیچے نظریں کیے کہہ رہا تھا، جبکہ ماہ رخ نظریں تھیں اس پر ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تمہیں سانپ نے ڈس لیا تھا اور میں نے تمہارے جسم سے اس کا زہر واپس ڈس لیا، کسی ناگن کی مانند وہ ماہ رخ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نوجوان کی نظریں بے قابو ہوئیں۔ اس نے چہرہ اٹھا کر ماہ رخ کو دیکھا۔ میم صاحبہ، میری زندگی آپ پر قربان ہو جائے، مرتے دم تک آپ کا احسان مند رہوں گا۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک سانپ کو قابو میں کرنے کی کوشش میں تھا کہ اس نے مجھ پر حملہ کرتے ہوئے مجھے بازو پر ڈس لیا۔ رب نے آپ کو فرشتہ بنا کر بھیجا۔ میم صاحب، وہ نوجوان مسکرا رہا تھا۔ ویسے تم سانپ کو کیوں قابو کرنا چاہتے تھے؟ ماہ رخ نے اس کے سے پوچھا۔ سپیرا ہوں میم صاحب۔ اس کی بے ادب نظریں ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ایک بار پھر ماہ رخ کی طرف اٹھیں۔ تم بہتر ہو، اب جا سکتے ہو، ماہ رخ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ادب سے سلام کرتا اٹھا اور ایک دل فریب مسکراہٹ اپنے منہ پر ڈالتے جنگل کے گھنے حصے کی طرف چلا گیا۔ اس سب کے دوران رینا اور شمل چپ چاپ کھڑی رہی۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں، ماہ رخ بھی۔ ابھی وہ شمل کی وسیلی نظریں اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی۔ شمل اور رینا بھی واپس قیامگاہ کی طرف بڑھی، جبکہ ماہ رخ نے ایک محافظ کو چپکے سے روکتے ہوئے آہستگی سے اس کے کان میں کچھ کہا اور رینا اور شمل کی تلقین میں قیامگاہ کی طرف بڑھی، جبکہ وہ محافظ جنگل کے اس گھنے حصے کی طرف بڑھا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ خوبصورت نوجوان گزرا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔